السلام علیک یا زین العابدین، السلام علیک یا سید المتہجدین، السلام علیک یا امام المتقین، السلام علیک یا بدرۃ الصالحین، السلام علیک یا ولی المسلمین، السلام علیک یا قرۃ عین الناظرین العارفین، السلام علیک یا خلف السابقین، السلام علیک یا وسیع الوسیعین، السلام علیک یا قاضین وسایع المرسلین، السلام علیک یا ذوح المستحشین، السلام علیک یا نور المجتہدین، السلام علیک یا بحر الندى، السلام علیک یا بدر الدجى، السلام علیکم حباہ الحلیم، السلام علیک یا الصابر الحکیم، السلام علیک یا رئیس البکائین، السلام علیک یا مصباح المومنین، السلام علیک یا ابا محمد اشہد ان حجت اللہ وابن حجتہ وابو حججہ وابو امین انک ناصحت عبادت ربک مرضاتک خیبت اعداء سررت اولیاء، اشہد ان قد عبدت اللہ حق عبادتہ واتقیت الطاعت حتی تاق الیقین، وعلیک یا مولا یا ابن رسول اللہ افضل التحیت والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ والرضا وابنة موسیٰ ابن جعفر المعصوم خم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بلغ مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ علی جمیع المؤمنین والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسيلها وجبلها، حيهم ميتهم عن ولدي زينة العرش الله ومداد كلمات منتهى الرضا وحاطه به اللهم إني أسجد له في هذا اليوم في كل يوم أحدان بيتا في رغبتي، اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذا الفضيلة وخصصتني بهذا النعمة، صل على مولاي سيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وشياه والذئبين، وجعلني من المجتهدين بين يديك طائعا غير مكروها في الصف الذي نطلع في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك طاعة رسولك وعليهم السلام۔ اللهم هذه بیت اللہ فی انقلا یوم الیک المستقى وعلیک الموقع، سلامی لبے دریا اترا، پر مقدر میں نہ پانی کا قطرہ، پر مقدر میں نہ پانی کا قطرہ اترا، کربلا کا جو کسی شعر میں نقشہ اترا، مجرئی بولے زمین عرش مولا، مجرئی بولے زمین عرش مولا اترا، سجدہ حق سے نبی نے نہ اٹھایا سر کو، پشت اقدس جد تک نوازا، پشت اقدس جب تک
سکینہ کہتی صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا بابا، صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا بابا اترا آمد لبتے پیامبر کی شان میں گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائے امام میں سر پیٹی ہے فاطمہ دارالسلام میں زینب یہ دعا کرتی ہے بلوایا، زینب یہ دعا کرتی ہے بلوایا لوگوں خبر کرو میرے نانا رسول کو بلوے میں شبر لایا بنت بطول، بلوے میں شبر لایا بنت بطول کو نانا تیری نواسی کے سر پر رضا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں، عابد غریب تب سے مرتا ہے دوا نہیں، بے ہوش ننھے بچے آبو غذا، بے ہوش ننھے بچے آبو غذا نہیں، دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھر تھراتے اب سامنے یزید کے سادات جا، اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں، ایک ایک رسن میں بارہ گلے و مصیبتہ روتے ہیں گودیوں کے پلے و مصیبتہ بز میں ستم گھروں کے چلے و مصیبتہ آگے ازار منہ پہ ملے و مصیبتہ، آگے ازار منہ پہ ملے و مصیبتہ شکل و قدم اٹھانا اس اتحام میں یوں عطرت نبی گئی بلوایا، یوں عطرت نبی گئی بلوایا زینب تڑپ کے اونٹ پہ کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے علماء پہ یزید لے گئے ظالم کا شاہ، پہ سے یزید لے گئے ظالم کا شاہ سامان جشن آمدہ دربار ریاضہ اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام، اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام ناگاہ بڑے کے شمرے لئی نے کیا سلام بولا امیر یہ شادی کا ہے مقام امیدوار خلق تے جاگیر ہے غلام حاضر شہیدوں کے عطرت، حاضر شہیدوں کے عطرت بڑھ کر پکارا مرا یہ اپنا جگر ہے یہ لے ہم شبیہ خاص پیمبر کا ساتھ، لے ہم شبیہ خاص پیمبر کا ساتھ واللہ اس کے رنجو علم میں بسط پکار فرزند پوترا بہت جگہ گرا یہ ذکر تھا کہ حشر کا سامان ہو گیا گھبرا گیا یزید کے کیا غضا، گھبرا گیا یزید کے یہ کیا غضا ہوا دیکھا تو حرملہ بھی بوشات آتا ہے سر ایک چھوٹے بچے کا
ہاتھوں پہ لا سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لاتا ہے زینب کا یا علی سر کھلا ہے زینب یا علی سر کھلا ہے رسل میں گلے سکینہ کا اور بازو بنا زینب اور بازو بنا خوشیوں پر ہے سب تماشائی اور کنبہ کھڑا ہے زینب اور کنبہ کھڑا دشت میں دیکھ کر سر شبیر ٹکڑے جگر ہوا اے زینب ٹکڑے دل ہو گیا اے زینب یا عباس میں ہر ایک لمحہ ہر قدم مرثیہ قدم مرثیہ اے زینب کعبہ شام میں داخلہ نے کیا کیا جفا کی نشا کیوں یاد مشکل کشا کے سلامی یہ کہتی تھی بنتے علی وقت غارات چاہے شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پر رہنے دے اس کو میرے سر پر رہنے دے اس کو کہ یہ کون چادر تماشائے کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرننگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ جب محفل یزید میں داخل حرم ہوئے جب محفل یزید میں داخل حرم ہوئے غش آ گیا ہر قدم پائے ظلم و ستم ہوئے زینب پکارے حادثے ایسے کم ہوئے زینب پکارے حادثے ایسے بھی کم سر کٹ گیا حسین کا سن گیا سر کٹ گیا حسین کا سن گیا سر کٹ گیا حسین کا سن گیا آسمان گر نہیں پڑتا دعائی ہے ذرا کی بیٹی سامنے آ گیا ذرا کی بیٹی سامنے آ گیا موجود انجمن میں صغیر و کبیر ہے حاکم کے گرد کرسیوں پر سب امیر ہے خاصان ذوالجلال ذلیل و حقیر ہے مشکل کشا کی خرد و کلا بسیر مشکل کشا کی خرد و کلا سو بسیر
سے یہ دار السلام میں زینب کا زینب کا داخلہ ہے دربار شام میں، کہہ دے کوئی علی سے یہ دار السلام میں۔ عزیزان گرامی، زینب پہ بڑا مصیبت کا وقت ہے۔ عزیزو، سب سے زیادہ وقت مصیبت آج زینب کے اوپر ہے۔ بھائی کا سر کٹ گیا، دیکھتی رہی، اور عباس کا سر کٹ گیا، دیکھتی رہی، بھتیجوں کا سر کٹ گیا، دیکھتی رہی، لیکن وہ مصیبت نہیں تھی۔ آج کی جو مصیبت ہے زینب کے اوپر، عزیزو، آج زینب کا داخلہ دربار میں ہے۔ ایسا دربار، ایسا سجاوٹ۔ عزیزان محترم، یوں تو جب راستے میں کئی مصیبتیں اٹھاتی گئی، قدم قدم پر روحانی شہادت ہوتی رہی، لیکن جب دربار میں جانے کا وقت آیا تو زینب کی جسمانی شہادت ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ دربار کے دروازے پہ زینب کو روک دیا گیا، 72 گھنٹے زینب کھڑی رہی۔ عزیزو، کئی اذانیں سر پر سر چلی گئیں اور دربار کو آراستہ کیا جا رہا تھا، دربار کو سجایا جا رہا تھا۔ عزیزان محترم، دربار کی آئینہ بندی ہو رہی تھی اور رقاصوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ زینب پر بڑی مصیبت تھی۔ ایک مرتبہ جب دربار سجایا گیا اور اس کے بعد جب داخلے کا وقت آیا، دروازہ جیسے کھلا، زینب نے کیا دیکھا؟ 700 کرسی نشین۔ زینب کیسے دربار میں جائے؟ عزیزو، ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا، بدے بیمار، ارے میں دربار میں کیسے جاؤں؟ ایک مرتبہ عابد بیمار نے کہا، پھپھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھیے۔ ایک مرتبہ بابا کے سر کو جیسے زینب نے دیکھا حسین کے سر کو، آنسو جاری تھے آنکھوں سے، یہی اشارہ تھا، اے بہنا زینب، ارے چلو دربار میں، تم بھی میں بھی ساتھ ساتھ ہو۔ زینب کا داخلہ دربار میں ہو گیا۔ عزیزان محترم، ایک کونے میں، ایک گوشے میں اہل بیت کو ٹھہرایا گیا، اور اس کے بعد ظالم یزید تخت پر بیٹھا ہوا شراب نوشی کر رہا تھا۔ عزیزو، ملعون یہ اپنے لوگوں سے کہا، جاؤ وہ علوی زندان جو ہے، علوی زندان سے کوئی قیدی جو پرانا قیدی ہے اس کو لے کر آؤ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے ملازم گئے، جانے کے بعد لے کر آئے، آنے کے بعد اور جیسے ہی یزید نے بلا کر کہا، تم کہتے تھے نا تمہارا مولا، تمہارا آقا ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ مختار نے کہا، ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، میرا آقا اور تیرا نجس دربار۔ اور جیسے ہی یہ سنا، اس معلوم نے تشت سرپوش ہٹایا، کیا دیکھا؟ حسین کا میں بھرا ہوا۔ ایک مرتبہ مختار کو غیظ آ گیا، ایسی انگڑائی ہوئی، تمام زنجیریں ٹوٹ گئی۔ ایک ظالم کے ہاتھ سے تلوار کو چھین لیا اور مختار حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک گوشے سے آواز آئی، اے مختار، ارے میں زین العابدین ہے،
یہ بیویاں سب کو لایا گیا ہے، دربار میں تہلکہ مچ گیا۔ عزیزان محترم، دربار میں قیامت آ گئی۔ واہ غربتا، واہ غربتا۔ کھڑی ہے شام کا دربار ہے، میری زینب کھڑی ہے شام کا دربار ہے، میری زینب کھڑی ہے شام کا دربار ہے، میری زینب کھڑی ہے شام کا دربار ہے۔ عالم ہائے 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 احمد مختار ہے، ہائے 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 سے علم بردار ہے، ہائے کیا بدلی ہوئی اب وقت کی رفتار ہے، ہائے کیا بدلی ہوئی اب وقت کی رفتار ہے۔ ہائے 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 میری زینب کھڑی ہے شام کا دربار ہے۔ ظلم ہے کرسی نشین ہائے 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 کا ہے کھڑا، ہائے 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 اور ایک بیمار ہے زنجیر میں جکڑا ہوا، ہائے کیسے ہائے بدلی ہوئی ہے وقت کی رفتار ہے، کیا بدلی ہوئی اب وقت کی رفتار ہے۔ میری زینب کھڑی ہے شام کا دربار ہے۔ واہ ویلا ابن الزہرا، واہ ویلا، ابن الزہرا واہ ویلا، شہید کربلا، ابن الزہرا واہ ویلا، شہید کربلا، ابن الزہرا واہ ویلا، ابن الزہرا، واہ ویلا، ابن الزہرا واہ ویلا، ابن الزہرا، واہ ویلا، ابن الزہرا واہ ویلا، واہ ویلا، واہ ویلا، واہ ویلا، واہ ویلا، واہ ویلا، واہ ویلا۔ السلام ہائے ہائے بیوی زینب، یا بیوی زینب، ہائے 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 میرے مولا، ہائے 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 شاہ سکینہ، یا علی اصغر یا سیدنا زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے ادا، سر جھکاؤں کہاں، مجمع عام میں بے وطن مانے نہ گیا کارواں، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے ادا، سر جھکاؤں
بنت خیر النساء میرے لہجے میں بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دیا اپنی زبان ہے میرے بابا جان میری دعا مانگتی رہ گئی بام و در سج گئے جیتے جی مر گئی حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں ہے میرے ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشہ جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشہ سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان ہے میرے پیامبر کے شام میں گیسوں کھلے ہوئے ادا امام میں سر پیٹتی ہے فاطمہ دارالسلام میں زینب نو نواسی کے سر پردہ نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں عابد غریب مرتا ہے تب سے دا نہیں بے سب کے کانتے ہیں بدن تھراتے ہیں افسان یزید کے سادہ افسان یزید کے سادہ افسان یزید کے سادہ ایک رسم میں بارہ گلیوہ مجھے ایک رسم میں بارہ گلیوہ مجھے ہوتے ہیں گودیوں کے گلیوہ مجھے ہوتے ہیں گودیوں کے گلیوہ مجھے بنا بس میں ستم کروں کے چلے وہاں مصیبتہ خاکے ادا مپمل مجھے خاکے ادا مپمل مجھے ارباب اعضاء یکم سفر کی صبح نمودار ہو گئی لیکن ایسی عظیم غضب کی صبح تھی سن 61 ہجری جب اہل حرم کو کربلا و کوفہ کے سفر کے بعد بازاروں سے گزارتے ہوئے اب اس مقام پر لایا گیا کہ جہاں دربار شام میں داخلہ تھا غضب کا موقع تھا کہ جب زینب بیٹھی ہوئی ہے 72 گھنٹے ٹھہرنے کے بعد اب دروازہ جب کھولا گیا دربار کا تو منظر زینب نے دیکھا 700 نشین ہے دربار سجایا ہوا ہے لیکن آل رسول میری دربار میں کشا کشا لے جایا جا رہا ہے رسم سے گردن بندھی ہوئی بیویوں کا داخلہ دربار شاہ میں زینب یہ بیان کرتی ہے اور مسلسل بیوی کے بیان تھے سید سجاد ہمیں کشا کشا دربار میں لے جایا جا رہا ہے دربار کی مصیبت جب اس ملعون نے چاہا کہ زینب سے کلام کرے تو فضہ نے آ کر حلقے میں لے لیا اور کہا
اللہ نے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ جب تازیانہ یزید کا فضا پر چلنے کی بات کی گئی تو فضا نے ان کی غیرت کو للکارا، وہ سامنے آ گئے، تلواروں کو شمشیروں کو برہنہ کر کے کہنے لگے اے یزید اگر ہمارے قبیلے کی عورت پر تازیانہ پڑ گیا تو خون کی ندی بہہ جائے گی۔ زینب کا دل بھر آیا، نجف کی طرف رخ کر کے کہنے لگی بابا ایک کنیز کے حمایتی موجود ہے لیکن ہمارے پردے کا محافظ عباس کربلا میں نہر کے کنارے سو گیا۔ واہ غربتا واہ حسین آگے سب جنے اندر السلام علیکم السلام علیکم ابو الفضل عباس اللہم صلی علی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی شام میں داخلہ ہے زینب کا اور بازو بنا ہے زینب اور بازو بنا ہے زینب کرسیوں پر ہے سب تماشائی اور کنوا کڑا ہے زینب کا اور کنوا کڑا ہے زینب سر شبیر ٹکڑے دل ہو گیا ہے زینب ٹکڑے دل ہو گیا ہے زینب یا عباس میں ایک ہر لمحہ قدم مرضیہ ہے زینب قدم مرضیہ ہے زینب شام بیٹھو ادھر جاؤ کہ دلانے ذرا پہلے جس پنجتن کسی سے تولانا چاہیے غیر از خدا کسی کا غیر از خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے ایک درباں بیٹھ گر ہے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو اللہ کے
फिर को फेरा न चाहिए। दो बेटियां तो पास हो, एक जाबल बई मैं सच कहूँ ये आपको, मैं सच कहूँ आपको बाबा न चाहिए। फिजा शाम में बाजानियों हटो आले रसूल पर सिता, आले रसूल पर सिता न चाहिए। जज्बान जतन आमद अलबते पैगंबर के शाम में गैसों खुले हुए अज़ाइमा में सर पीट दिया है फातिमा दारुस्सलाम में। ज़ैनब ये नौकर के बलवाया, ज़ैनब ये नौकर के बलवाया, ज़ैनब ये नौकर के बलवाया। लोगों खबर करो मेरे नाना रसूल को बलवे में शिवलाया, बलवे में शिवलाया बिनते नाना तेरी नवासी के सर पर रिदा नहीं, और अहले शाम देखते हैं कुछ हया नहीं। अहमद गरीब मरता है तब से दवा नहीं, बेहोश नन्हे बच्चे बेहोश नन्हे बच्चे नहीं। दिल सबके कांपते हैं, बदन थराते हैं, अफसाने देख अफसाने देख के एक रसन में 12 गले, एक रसन में 12 गले रोते हैं गोदियों के पले, रोते हैं गोदियों के पले। बस में सितम घरों के चले वा मुसीबता, खाके अज़ाइम खाके अज़ाइम कदम उठाना था इस्तेहाम में, यूं उतरते नबी गई बलवाया में। ज़ैनब तड़प के ऊँट पा करती थी ये बयान, दरबार में तलब हुए सादात नागा, ऊँटों से उतरी बीबियाँ कह के अल्लामा पेशे अदे जगह, पेशे अदे जगह सामान जश्न आम था, दरबार आम था, और नंगे सर हुसैन, और नंगे सर हुसैन, और नंगे सर नागा बढ़ते शिमरे लई ने किया सलाम, बोला कि अमीर ये शादी का है मकाम, उम्मीदवार अक़लत जागीर है गुलाम, हाजिर सर और इज़्ज़त, हाजिर सर और इज़्ज़त, बड़े कर पुकारा मुर्रा के अपना जिगर है ये, ले हम शबी कास पयम बरकसर है ये, वल्लाह इसके जो आलम में बसत बुका फर्जंद पुत्रा बातर जगह, फर्जंद पुत्रा बातर जगह, ये
کا ساما ہو گیا گھبرا گیا عزیز یہ کیا غدا یہ کیا غدا دیکھا تو ہرملا بھی بہت شاد آتا ہے سرے چھوڑے بچے کا تو پہلا سرے چھوڑے بچے کا تو پہلا آتا ہے بولا بتا کس نے بھلا کی تھی تیری خطا تو نے سے نشانہ کیا تیرے ظلم کا بچے پبینا کھایا ترس تو نے بے حیا یہ ننہ سگلا تیرا نام کے جفا بتلا تم کس فلک کا یہ محرے منیر ہے بانو پکارے بڑھ گئے میرا سخیر بانو پکارے بڑھ گئے میرا سخیر حیران کھڑے تھے سب حرم شاہ مشرق ہے مہرے سکوت لب پہ نہ شکوہ نہ شعور و شہن زینب نے دیکھا تخت پانا جا سرے استان بے ساختہ تڑپ کے بے ساختہ تڑپ کے کرنے گئے وہ ہے نمات آئے مجھے لائے شام میں بھیا میرا سلام لو دربارہ بھیا میرا سلام لو دربارہ بھیا میرا سلام بھیا میرا سلام لو بنوایا ارباب اعضاء یکم سفر کی صبح نمودار ہو گئی اور آپ حضرات مسلسل صبح کے اولین ساعتوں میں مصروف اعضاء ہیں اور یہی ماتم ہے کہ اہل حرم کا داخلہ دربار شام اللہ اکبر وہ کیسی مصیبت کی گھڑی تھی کہ جب کہ آل رسول کو کربلا کے واقعے کے بعد کوفے کے دربار میں جانا کوفے کے بازار سے گزرنا اور شام کے ان راستوں سے گزرتے ہوئے بازاروں سے گزارا گیا اور پھر اس مقام پر ٹھہرایا گیا جو باب الساعت ہے کہ وہاں پر 72 گھنٹوں کے لیے قافلے کو رکایا گیا اور جب بالآخر دربار یزید کا وہ دروازہ کھولا گیا کہ جہاں سے باب الساعت سے دربار میں داخلہ تھا زینب انتظار کر رہی تھی اہل حرم ہاتھ بندھے ہوئے اور رسیوں میں بیویوں کے گلے بندھے ہوئے دربار میں کشا کشا لے جایا جانا تھا جب دروازہ کھولا گیا تو زینب نے کیا دیکھا کہ دربار میں 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں اور تماشبین جمع کیے گئے ہیں دربار کو سجایا گیا ہے اس لیے کہ آمد آل رسول ہے یہی منادی بلند کر رہا تھا آواز کے ایک باغی نے حاکم پر خروج کیا تھا اسے قتل کر کے اس کے سامنے کو قید کر کے لایا گیا ہے اللہ اکبر سید سجاد کے دل پر کیا گزر رہی تھی جب یہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ اہل حرم کو لایا جا رہا ہے تو سید سجاد نے بیویوں کی طرف دیکھا اب جو زینب منظر دربار دیکھا ایک مرتبہ زینب کا دل بھرایا کہنے لگی بیٹا سید سجاد کیا اب ہمیں اس دربار میں بھی جانا ہوگا کہ جہاں پر تماشبین موجود ہیں اور وہ کرسی نشین لوگ موجود ہیں اور آل رسول کو بے ردا لے جایا جا رہا ہے کیسی مصیبت کی گھڑی تھی زینب اولیاء مقام پر سید سجاد نے کہا کہ ماں بابا کی وصیتوں کو پورا کرنا ہے ایک مرتبہ بابا کے سر کی طرف ملاحظہ فرمائیے زینب نے جو دیکھا تو سر حسین سے آنسو رواں تھے اشارہ تھا کہ بہن دربار لانا ہوگا ہمارے مقصد کو کامیاب کرنا ہے اب دربار میں داخلہ ہوا اب بیویوں کو حاکم کے قریب پہنچایا گیا اور تعارف کیا جا رہا تھا ایک ملعون سے یزید نے کہا کہ کیا دیکھتا ہے ان بیویوں کو تازیانے لگا کر ہٹا دے اس لیے کہ میں علی کی بیٹی زینب سے کلام کرنا چاہتا ہوں وہ ملائین آگے بڑھ کر ان بیویوں کو جو بیوی زینب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے تازیانے لگاتے اور بیوی زمین پر گرتی بیوی کو ہٹایا جا
حبشی نسل کی ایک طویل القامت بیوی تھی، جس نے جناب زینب کو اپنے حلقے میں لے کر کہنے لگی آج چاہے کچھ ہو جائے میں میری شہزادی کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی۔ اس نے یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کیا دیکھتے ہو، اسے بھی تازیانہ لگا کر ہٹا دو۔ اب وہ موقع تھا کہ اس بیوی نے کہا جو یزید کے پیچھے سپاہی تھے، اسی کے نسل کے حبشی النسل جوان تھے، برہنہ شمشیریں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اب جناب فضہ نے ان حبشیوں سے خطاب کر کے کہا کہ تمہاری حمیت اور غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت پر تازیانے لگائے جائیں اور تم دیکھتے رہو۔ وہ آگے بڑھ کر آئے، آ کر ایک سوار نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تم حبشی النسل میں کس خانوادے سے ہو؟ اس بیوی نے کہا کہ میں تمہارے بادشاہ کی بیٹی میمونہ ہوں، مجھے فضہ کہا جاتا ہے، میں عالم رسول کی خدمت میں آئی ہوں۔ اب یہ سننا تھا کہ وہ سپاہی یزید کی طرف پلٹ گئے، برہنہ شمشیریں لیے ہوئے یزید سے کہنے لگے کہ یزید تازیانہ روک دے ورنہ دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ زینب کے دل پر تازیانہ لگ گیا۔ ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کر کے کہنے لگی بابا بابا ایک کنیز کے حمایتی تو موجود ہے، لیکن میرا بھائی کربلا کے میدان میں نہر کے کنارے ہاتھ کٹائے ہوئے سو رہا ہے۔ میرا ماجایا حسین کربلا میں ہمارے شہداء آرام کر رہے ہیں۔ واہ غربتا واہ حسین زہرا واہ ویلا 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 اے شہید کربلا زہرا واہ ویلا اے شہید کربلا زہرا واہ ویلا زہرا واہ ویلا زہرا واہ ویلا یا علی ابن الزہرا واہ ویلا یا علی واہ ویلا واہ ویلا ہائے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بأخص صفاتك وبعزة جلالك وبأعظم أسمائك وباسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدماء شهدائك ومناجاة فقرائك وبثوار صلائك نسألك زيادة في العلم وسعة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ایسے ہے کہ دکان سے تو ہنی وطن جو نب میرا تو نے تو رکھ دیا دے دی اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی رہ گئی مامودر سج گئے جیتے جی مر گئی ہر شام میں نام سن کر میرا مر گیا بارگاہ علی پر ہو رہی
جفا ہے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب سر چھپاؤں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان میری چادر بچا یہ گلا سی جوان مر گیا وفا چھن گئی ہے ردا کہتی ہے بیبیاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب سر چھپاؤں سلامی لینوں نے کیا کیا جفات کی نائشہ کیا رے مشہد یہ معنی ہے تسلیم و صبر و رضا کے خاطر کے حق میں کے خاطر کے حق میں تماشائی کہتے کوفے میں اسکر یہ سرننگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا جب میں پلے یزید میں داخل حرم ہوئے غشایات ختم پہ ظلم و ستم ہوئے زینب پکارے حادث ہے زینب پکارے حادث ہے سر کٹ گیا حسین سر کٹ گیا سر کٹ گیا آسمان گر نہیں پڑتا دہائی ہے میرا گرے سامنے زہرا کی بیٹی موجود جمل میں فقیر و کبیر ہے حاکم کے گرد کرسیوں پر سب امیر ہے خاصان جلال جلیل و خاصان جلال مشکل کشا کے فرد ملا سو بس مشکل کشا کے فرد ملا سو بس کوئی حدیث چاہیے دار السلام میں زینب قضا ہوا زینب قضا ملا ہوا دربار یکم سفر آل رسول کے قدرات عصمت و طہارت کا داخلہ دربار امام میں ایسی مصیبت بھی کھڑی تھی جب علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بے رضا دربار میں لائی گئی
اتنی دیر تک انتظار کیا ہے، قافلے کو رکایا گیا اس لیے کہ دربار کو سجایا جا رہا تھا، آئینہ بندی کی جا رہی تھی، دوسرے ممالک کے سفیروں کو بلایا گیا تھا، 700 کرسی نشین تھے اور عجیب انداز میں اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر یہ ملعین اپنی ظاہری فتح کو دوسرے سفراء کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ایسے موقع پر جب اہل حرم کا قافلہ داخل ہو رہا تھا اور یزید ملعون کی اس آرزو پر شہزادی زینب ام کلثوم اور امام سجاد نے کس طرح سے پانی پھیرا ہے، یزید اپنے آبا و اجداد کے وصیتوں پر عمل کرنا چاہتا تھا کہ کربلا کے میدان میں یہ تمہارے ساتھ کو کہہ رہا تھا کہ جاؤ حسین کو جب قتل کر دینا تو ان کے ایک وارث کو زندہ میرے دربار میں لانا، اور وہ موقع تھا کہ جب وہ اپنے آبا و اجداد کی وصیتوں پر عمل کر کے یہ بتلانا چاہتا تھا کہ آج میں نے اپنے اجداد کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ جب فتح مکہ پر حضرت معاذ نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تو تھا کہ جب دربار میں اہل حرم لائے گئے تو یزید اپنے آبا و اجداد یعنی اپنے باپ اور دادا کی وصیت پر عمل کرنا چاہتا تھا، اور تمام ملک سے جو آئے ہوئے وہ نمائندے موجود تھے ان تک یہ بتلانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں نے فتح حاصل کی ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ جب قافلہ دربار میں داخل کیا گیا تو جناب زینب نے ایک مرتبہ جب حرم میں اہل حرم کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہوئی تو ایک بی بی کے پشت پر دوسری بی بی کا سر ہے، اور بیویاں اپنے سر کے بالوں سے چہروں کو چھپائی ہوئی دربار یزید میں آ رہی ہیں، اور اس وقت یہ ملعون کہتا تھا کہ میں علی کی بیٹی زینب سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! کہاں یہ یزید ملعون واجب یہ کہتا تھا کہ میں علی کی بیٹی زینب سے کلام کرنا چاہتا ہوں، یہی چاہتا تھا کہ بتلا دوں کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کے انتخاب میں تمہیں گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ سید سجاد کو تو سلاسل میں اسیر کر کے لانا اس بات کو بتا رہا تھا کہ یزید ملعون اپنی ظاہری فتح کو دنیا تک بتلانا چاہتا تھا، لیکن ہار باغ جب قافلہ داخل ہو گیا اور جب یزید ملعون کچھ کہنا چاہتا تھا تو سید سجاد کے پشت پر ایک ہاتھ آیا۔ شہزادی زینب نے کہا کہ سید سجاد تجھے کلام کرنے دو۔ اب جو زینب نے یزید کے اس ارمان کو خاک میں ملا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یبنۃ الخاء تو ہمارے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ دربار میں سب نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے بیوی، ایک آزاد کردہ غلام کا بیٹا، اور تو کہتا تھا کہ تو نے حسین کو اس لیے قتل کیا کہ وہ تیرے اختیار کو نہیں مانتے تھے۔ زینب نے وہ فتح کے اعلان کیا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میرا بھائی حسین علی کا لال رسول کا نواسا ہے، اسے تین مقاصد میں اس نے ہمارے خانوادے کو قتل کر دیا۔ زینب نے دربار میں اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ تمہارے جسم سر میں جدائی سے ہماری حیات ختم نہیں ہوتی۔ سر حسین دربار شام میں لایا گیا اور پھر فتح کا اعلان زینب نے کر دیا۔ سید سجاد نے کہا دے تو عذاب ملاتا ہے تو عذاب میں یہ نام کس کا آتا ہے؟ یہ میرے نانا کا نام ہے۔ رسالت کا اعلان، اپنی فتح کو اعلان کر کے فاتح شام سید سجاد و زینب نے بتلا دیا کہ حسین کی قربانی کا مقصد کامیاب ہو گیا۔ واہ غربتا واہ حسین! ہائے 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 ہائے! میری آشا مجھ سے
دربار میں جانا زینب زلزلے آئیں گے جس وقت زمین کو پہ ہم زلزلے آئیں گے جس وقت زمین کو پہ ہم چادریں چھین کے لے جا جو پانی یہ ستم اور بلوے میں تماشائی بنے نا محرم اپنے بالوں سے منہ اپنے چھپا نہ لینا میری دادا ان کے دربار میں جانا میرے نادان سکینہ کو نہ رونے دینا بعد میرے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا گرم رہتی کبھی اس کو نہ سونے دینا اپنے سینے سکینہ کو سلانا زینب میری دادا مجھ دربار میں جانا السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا سید الوقت السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا عظم مدین الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین سید البصری السلام علیکم یا فاطمہ الطاہرہ سید النساء العالمین خصوصا سیدی مولانا عبد القادر یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا قریب الغرباء السلام علیکم السلام علیکم یا سائر الامر والنهار السلام علیکم یا شفیع القرآن امام الجان عجل اللہ تعالی فرجہ سعد اللہ تعالی مغفرہ بے شمار نصیب درود پہ بلانا